او ادھر پران سندر دا بڑا جا لمبے قد والا بیوقوف اور فضل احمد چشتی وہ کہتا ہے لبیک کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. میں نے کہا منافقاں دیاں شکلاں تے اتنا نور نہیں ہوندا. لبیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز محمد اویس رضا سادی چشتی جناب کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ دن قبل استاد العلماء سلطان العلماء وارث اعلی حضرت نائب پیر مہر علی شاہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری مدد اللہ العالی آپ جڑا والا کی سرزمین کے اوپر تشریف لے کر گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ تحریک بلیک جسے لبیک بھی کہتے ہیں، جو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے مشہور ہے، وہ اکثر ہمارے جلسوں میں آ کر نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جی لبیک 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 یا رسول اللہ. تو استاد صاحب قبلہ نے انہیں منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے قول اور فعل کے اندر جو ہے تضاد اسے ختم کرو اور اسے ایک کرو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یا رسول اللہ کٹوا دیا اور لبیک پاکستان کہہ دیا تو پھر تحریک لبیک پاکستان ہو گئی. تو تم لبیک 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 پاکستان کہا کرو، لبیک لبیک یا رسول اللہ نہ کہا کرو. لہٰذا اس لیے یہ منافقت چھوڑو کہ کرسی کی خاطر یا رسول اللہ کٹوا دیتے ہو، اور جب اپنا مطلب و مفاد نکل جائے تو پھر کہتے ہو کہ ہم دین والے ہیں. لہٰذا منافقت نہیں چلے گی. اور ایسا کچھ واقعہ جڑا والا کی سرزمین کے اوپر پیش آیا، تو جس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا یہ مولوی حسن نقشبندی نامی شخص، جو چونکہ امر سدھو کے اوپر اس کی مسجد ہے، ادھر یہ امامت و خطابت بھی کرواتا ہے، اور کمالیہ کے اندر ایک کمینہ ہے وہ بھی اٹھا احمد سیالوی کے شاگرد، اور دیگر چند اور کمینے اور جو لطفہ حرام ہیں وہ سامنے آئے اور آ کر استاد صاحب قبلہ کے بارے میں بکواسیں کرنے شروع کر دیں. تو میں ان کمینوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کمینوں سنو، تمہارے بارے میں الحمدللہ والعزیز ہم پہلے بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں کہ تم جس جمہوریت کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہو. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے پڑپوترے نے فتاوی بریلی شریف کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ موجودہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام کش ہے، اسلام کو قتل کرنے والی ہے، اسلام کے مخالف ہے. لہذا تم جمہوریت کے حامی ٹھہرے اور ووٹوں کے حامی ٹھہرے تو تم بھی اسلام کے دشمن ٹھہرے. خود کو رضوی کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خود رضا کے جو فتوے ہیں ان سے انحراف کرتے ہو اور ان سے جو ہے علیحدگی اختیار کرتے ہو اور کہلاتے ہم رضوی ہو. اور پھر تم نے جو منافقت اختیار کی ہے اس منافقت کو ختم کرو. تم نے لبیک پاکستان کہا تو لبیک پاکستان کہو. ہم تمہیں لبیک پاکستان کہنے سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں روکتے ہیں کہ لبیک پاکستان لکھواتے ہو اور کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ. تو اب لہٰذا یہ دوغلی پالیسی اور دو نمبری نہیں چلے گی. لہٰذا پھر تم نے یہ کہا جی کہ تمہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑھ ہے. اور بھائی سن، ہمیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑھ نہیں، ہمیں تمہاری زبان سے اس نعرے سے چڑھ ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو منافقوں کی زبان سے قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، جس طرح قلندر اقبال علی رحمہ کو منافقوں کی زبان سے اللہ اکبر اچھا نہیں لگتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو نہ حق میں اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور جاگیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آپ نے کہا تھا کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لگایا جائے، اور تم یا رسول اللہ کرسی کی خاطر کٹواتے ہو اور اپنے مقصد و مفاد حاصل کرتے ہو اس سے. تو لہٰذا اقبال کو جیسے اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے فتنہ لگتا تھا، حضرت علی پاک کو منافقین کی زبان سے جو قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، رسول اللہ کو مسجد میں منافق اچھے نہیں لگتے تھے، اسی طرح تم ہمیں ہماری محفلوں میں اچھے نہیں لگتے، تمہاری زبان سے یا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا. الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ہم لگائیں. ہم پہلے کہتے ہیں کہ ووٹوں پر لعنت بے شمار، نظام جمہوریت پر لعنت بے شمار، نظام کفر پر لعنت بے شمار، اور اتنی لعنتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ ہم لبیک کا نعرہ لگاتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح دوغلی پالیسی نہیں چلتے اور نہ ہی ہم دوغلا پن اختیار کرتے ہیں. لہٰذا میں
پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تو پہلے بھی جاہل ہو۔ مولوی حسن کہتا ہے خواتین کی طرح زنان گناہ اختیار کر کے تم نے بد دعائیں دینی شروع کر دی، اور تم گڈی کے نیچے آؤ، تم گاڑی کے نیچے آؤ، تم فلاں ہو جاؤ فلاں ہو جاؤ۔ تو بھائی یہ بد دعائیں دینے سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر علم ہے تو لگاؤ میدان، ہم حاضر ہیں۔ آج 21 مئی ہے، کل 22 ہوگی، پرسوں 23 مئی بروز سوموار کو تمہارے ایک بلیکیے نے مجھے مباہلے کا چیلنج کیا ہے ملتان کی سرزمین کے اوپر۔ پتہ نوٹ فرما لیں، ملتان شہر کے اندر وہاڑی چوک میں دن 1 بجے بروز سوموار 23 مئی کو انشاءاللہ العزیز ناچیز مباہلہ کرنے کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ اگر تیرے وہ کمینے اور چمچے نہ پہنچے تو انشاءاللہ العزیز پہلے بھی وہ کبھی نہیں آئے، اور امید کرتا ہوں کہ اب بھی وہ شکست فاش کھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جوتے ان کے منہ پر لگیں گے، اور وہ یہ جوتے ضرور کھائیں گے الحمدللہ العزیز۔ اور تم جو اس طرح کی باتیں اختیار کرتے ہو، تم تو ویسے بھی جاہل ہو۔ تمہاری گفتگو اور تمہارے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ تم جاہل ہو۔ تمہارے پاس اگر علم ہوتا تو یقیناً تم علمی لحاظ سے ہماری باتوں کا رد کرتے۔ تم نے جب یا رسول اللہ کٹوایا تھا، اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کہا تھا کہ اس یا رسول اللہ کٹوانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے اور اپنے اس گناہ کو تسلیم کرو، لہذا تمہاری زبان سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اور الحمدللہ العزیز ہم علم کے میدان میں بات کرنے والے ہیں، تمہاری طرح صرف یہ فضولی بکے کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی بک مارنے والے ہیں، نہ ہی ایسی خواہشات کرنے والے ہیں۔ ہم تمہارے جلسوں میں نہیں آتے، تمہارا کیا کام ہے ہمارے جلسوں میں آنا؟ شرم نہیں آتی ہمارے جلسوں میں آتے ہوئے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ادھر سے کہتے ہو ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو، تو بھائی ہمارے جلسوں میں کیوں آتے ہو؟ مطلب پتہ چلا کہ تم لنگر کھانے کے لیے آتے ہو، پھر جب جوتے پڑتے ہیں تو پھر جوتیاں اٹھانی بھول جاتے ہو، اور پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہو۔ لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علم نہ ہو تو نہ آنا کبھی مقابلے میں، ورنہ تجھ جیسوں کو دفنانے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم بات سے بات کو بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم محفل کو جھمانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ علم نہ ہو تو نہ آنا کبھی مقابلے میں، ورنہ تجھ جیسوں کو دفنانے کا ہنر رکھتے ہیں، اور تم کرسی کی خاطر لفظ یا رسول اللہ کٹواتے ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس بات کا فیصلہ ملتان کی سرزمین پہ ہو جائے گا۔ تم کرسی کی خاطر لفظ یا رسول اللہ کٹواتے ہو، الحمدللہ ہم لفظ یا رسول اللہ کو بچانے کا ہنر رکھتے ہیں، اور زمانہ ابھی چشتیوں کو جانتا ہی نہیں سادی، ہم دشمن اسلام کو جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ابھی ہمیں زمانہ جانتا نہیں ہے، ابھی تم بچے ہو، ابھی ہم سے واقف نہیں ہو، تم ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اگر علم ہے، دم خم ہے، تو پھر آؤ، یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عوام الناس کو تم چورن بیچتے ہو، اسلام کے اندر سے تم منافقت کرتے ہو، خواتین کو بھی الیکشن پہ کھڑا کر دیتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ عورت کی سربراہی منظور نہیں، کبھی تم عورتوں کو ٹکٹ دے دیتے ہو، کبھی کہتے ہو غیر مذہبوں کا یارانہ منظور نہیں، پشاور کے اندر عیسائیوں کو تم نے ٹکٹ دیے ہیں، کبھی کہتے ہو بد مذہبوں سے لینا کھانا جائز نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ دیوبندی جو ہیں، اگر ان کے نظریات اور عقائد جو ہیں یہ نانوتوی اور گنگوئی جیسے ہیں اور تھانوی جیسے ہیں تو فرمایا وہ کافر ہیں۔ اور ادھر طارق جمیل، طارق خلیل جو ہے تمہارے بابے کی قبر پہ آتا ہے، معاویہ اعظم تمہارے بابے کی قبر پہ آتا ہے، تم ان سب کو سینے سے لگاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ تم فکر اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے دشمن ہو اور سب سے بڑے چور ہو۔ کچھ شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر اسلام کو بیچ ڈالا، دین کو بیچ ڈالا، دیے باغباں بن کے بلبل کو دیکھ دھوکے، کڑا جب وقت تھا چمن بیچ ڈالا۔ او شرم کرو، جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تم نے چمن بیچ دیا، تم نے یہ دامن بیچ دیا، یہ اسلام بیچ دیا۔ کچھ شرم ہونی چاہیے تم لبیکیوں اور بلیکیوں کے اندر، لیکن مگر شرم تمہیں پھر نہیں آتی۔ یہ مباہلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، حق اور باطل کا حضور کے نالین مبارکہ کا صدقہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جا الحق وذاق الباطل، جب حق آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز باطل بھاگ جاتا ہے، اور تم اسی طرح بھاگو گے۔ رات کو بادا پیا، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ تم کہتے ہو کہ ہم اتنی خواہشات کرنے کے باوجود بھی عاشق ٹھہرائیں گے، لیکن الحمدللہ ہم تمہیں عاشق بننے نہیں دیں گے، تمہارا جو پردہ ہے اسے چاک کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک
رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. لبیک کا نعرہ جو مارنا ہے نا میری محفل اس انداز تے طریقے دا نہ ماریا جے جیڑے طریقے نال یا رسول اللہ کٹاون والے مار دین. میں منافقت نو ذرا بھی پسند نہیں کردا. میری محفل یا رسول اللہ دا نعرہ عبادت ہے. محفل دے اندر کی میرا ہر تقریر یا رسول اللہ تو شروع ہوندی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مارنا ہے نعرہ تے اس انداز نال نہیں مارنا جڑا منافقانہ انداز ہے. مخلصانہ انداز نال آکھو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اسی اس نعرے نو ماراں گے اس نعرے سے مر جائیں گے انشاءاللہ. اس نعرے نو ماراں گے اس نعرے سے مر جائیں گے. اس نعرے نو کٹا کے سیاست کریے یا کچھ بھی کریے اللہ کرے وہ کفر دا دن ساڈے تے نہ آوے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. ساڈا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندا ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے کثرت کیجیے یا رسول اللہ. ساڈا دین ایمان ہے. پکے اور پکا ہے کہ نہیں؟ مولوی چلیا دین لیاؤن نو اگلا آخیا یا رسول اللہ کاٹے دی تھان تے پاکستان لکھ تے پاکستان لکھنا پیا. اوئے جیڑا ساڈے دین ایمان دی بنیاد او تے اس مولوی دے ہاتھ وچ نہیں رہیا جیڑا دین لیاون واسطے گیا ہے. اپنا تے او بچا نہیں سکیا. دین دا مڈ یا رسول اللہ سی. وہ اپنا تے بچا نہیں سکیا تے لیاوے گا کیویں؟ اچھا دوجیاں نو دینا ہے. دوجیاں نو دینا ہے. دوجیاں نو مل گیا. یہ اسی طرح ہی ہے جی کوئی بندہ جاوے بھوکھیاں نو آکھے تانوں روٹی دین واسطے چلیا جیڑی اپنی لے چلیا سی وہ بھی کھوا بیٹھا کتیاں دے ہتھوں. اپنی کتیاں دے ہتھوں کھس گئی تیرے واسطے ٹوکرے بھر کے لے آوے گا. تیرے واسطے ٹوکرے بھر کے لے آوے گا. مرے پاگل نہ بن. اساں تینوں اے فتنے اے شر اے خباستاں اے منافقتاں اساں نہیں دسیاں. اساں تینوں سچا دین دسیا. انہاں سب بلائیں تو بچ جا. آ گئی یہ سمجھ کوئی نہ.